نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس قدر عمل کرو جتنا کہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ثواب دینے میں تنگی نہیں کرتا یہاں تک کہ تم خود تنگی نہ کرو۔ اس حدیث شریف کے اندر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ لوگ اتنی زیادہ عبادت نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اسے اپنے لیے باعث مشقت سمجھے یا باعث تکلیف سمجھے، یا انسان اتنے زیادہ رات کو نوافل کر ڈالے کہ اس کی وجہ سے صبح کی نماز پڑھنے سے وہ رہ جائے، کیونکہ صبح کی جو نماز ہے وہ فرض اور لازم ہے، اس کے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ فرض نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں کی جاتی، جبکہ جو نوافل ہیں یا اسی طرح سنن ہیں تو فقہا کے نزدیک اس کے اندر رعایت دی گئی ہے کہ اس کے اوپر کل قیامت کے دن مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو فقہا محدثین اس بات میں اس کی تشریح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان رات کو اتنی زیادہ مشقت نہ جھیلے اور اتنی زیادہ تکلیف نہ اٹھائے اور اتنی زیادہ قرآن کریم کی تلاوت یا ذکر و اذکار کے اندر مشغول نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ تھکاوٹ محسوس کرے اور صبح کے وقت وہ لیٹ جائے اور استراحت کی وجہ سے اس سے کہیں خدا نخواستہ صبح کی جو نماز ہے جو لازم اور ضروری ہے اور جس کا امر کیا گیا ہے اور اس کے نہ کرنے پر سخت وعیدیں حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی ہیں، کہیں اس سے صبح کی نماز جو ہے وہ تلف نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ اپنی جو معاشی حالات ہیں یا گھریلو حالات ہیں اس سے تم رہ جاؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر آدمی جو ہے وہ پوری رات عبادت کے اندر مشغول رہے اور صبح وہ جو اپنی معاشی حالت ہے اس کو درست نہ کر سکے یا اس کے اندر اضافہ نہ کر سکے۔ اسلام ایک معتدل دین ہے، اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اس میں ہر چیز کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، بہترین عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کم ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ تو انسان کو چاہیے، چاہے وہ نفلی عبادات ہو، تہجد کے اندر اٹھنا ہو یا اشراق یا چاش یا اوابین کی جو نفل نمازیں ہیں یا قرآن کریم کی تلاوت ہے یا ذکر و اذکار ہے، تو اتنی مقدار میں کرے یا اتنی تعداد میں وہ کر گزرے کہ جس کی وجہ سے اسے تکلیف اور مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ یعنی ایک آدمی ہے تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو 4 رکعت پڑھ لے، 8 رکعت پڑھ لے یا 12 رکعت پڑھ لے، اور اس کے بعد 2-4 گھنٹے جو ہے وہ آرام فرما لے تاکہ صبح کی نماز کے اٹھنے میں اسے مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت ہے، 1 پارہ یا 2 پارہ قرآن کی تلاوت کر لیا کرے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے کہا ہے کہ حافظ قرآن کے لیے 3 سپارے جو ہیں وہ کافی ہیں۔ اسی طرح جو ناظرہ قرآن پڑھ سکتا ہو اس کے لیے 1 پارہ یا آدھا پارہ کا پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ تو اتنی تلاوت کرے جو مشقت کا باعث نہ بنے، جو تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح نفلی جتنی بھی عبادات ہیں اس کی رعایت رکھی جائے۔ یہ جو رعایت دی گئی ہے یہ نفل نمازوں کے اندر یا جو استحبابی امر ہے اس کے اندر دی گئی ہیں، جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے۔ یہ فرض کے بارے میں نہیں کہ ایک آدمی اس چیز کی یہ تمنا نہ رکھے اور یہ اس چیز کی فکر میں نہ رہے کہ فرض نمازوں کے اندر جو ہے وہ رعایت رکھی گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دینے کے اندر تنگی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دینے کے اندر نہیں تھکتا، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ایک دن تو زیادہ رکھتے پڑھ لو یا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر گزرو اور اگلے دن جو ہے تم میں شکت نہ ہو عبادت کرنے کی، کیونکہ جب تم عبادت کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب دینا چھوڑ دیں گے۔
تو ایک عمل جو ہے وہ مستقل کیا جائے، روزانہ کیا جائے، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، چاہے کہ ایک آدمی وہ ایک دن عبادت کرے اور پھر 10 دن یا 12 دن اس کے اندر ناغہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت کو پسند نہیں فرماتے۔ لہذا کوشش اس چیز کی کریں کہ عبادت مستقل ہو اور روزانہ ہو اور دائمی طور پر ہو، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔